قرآن کے ساتھ بدفعلی کرنا، نعوذ باللہ. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا جو سپرم ہے وہ قرآن کے اوپر جیسا کہ مبینہ طور پہ گرایا. جو ہے وہ ننگے جسموں کے اوپر قرآن کی آیات ہیں، پرائیویٹ پارٹس کے اوپر مقدس شخصیات کے نام لکھے جاتے ہیں، قرآن کے ساتھ بدفعلی ایجیکولیشن ہو رہی ہے، تسبیحوں کے ساتھ جائے نماز کے اوپر جو ہے وہ سیکشول ایکٹیویٹی کی جاتی ہے. دیکھیں، نیریٹو بلڈنگ کے لیے ففتھ جنریشن وارفیئر بھی جس کو کہا جاتا ہے یا سوشل میڈیا وارفیئر بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بیٹل فیلڈ ہے اس وقت تمام تر ان عناصر کی جو کہ اسلام کے خلاف، ملک کے خلاف اور مجموعی طور پر مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آن دا ریکارڈ جا صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص آپ کی عدالت میں جب سے یہ کمیشن بننے کے اوپر جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، آپ نے 27 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت لگائی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اٹینشن توہین عدالت کی تھی؟ وہ تو آپ کو مائی لارڈ کہہ رہے ہیں. توہینات ہوئی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جج صاحب اور حکومت کا یہ کام ہے کہ یہ پتہ لگائے یہ کس نے کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو حبل اللہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایرج خان، اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹر پہ بات کرنے جا رہے ہیں. وہ میٹر ایسا ہے کہ جس کے اوپر عام طور پر لوگ اوپنلی بات نہیں کرتے. ہم بات کریں گے بلاسفیمی پہ، اور جو پاکستان میں بلاسفیمی کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر. اس امپورٹنٹ میٹر پہ ڈسکشن کے لیے ہم نے دو انتہائی قابل شخصیات کو آج دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں. ایک جو ہماری شخصیت ہیں، انہوں نے چاہے آنکھ ایک مسلمان گھرانے میں نہیں کھولی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خاطر جو ان کی کاوشیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. حقوق الناس فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر عبدالوارث گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آ جانے کے لیے. اور ان کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر حسن رانا صاحب کو، جو کہ ایک سینئر اینالسٹ ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. تو یہ جو ہماری شخصیات ہیں، آج ہم بات جو کریں گے اور ان خاص چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے جن سے ہمارا جو عام مسلمان ہے وہ جان سکے کہ اس امپورٹنٹ ایشو کو کیا واقعی طور پر وہ کوریج دی جاتی ہے، یا اس کے امپورٹنٹ جو فیکٹرز ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں یا چھپائے جاتے ہیں. تو سر عبدالوارث گل صاحب، آپ سے بات کا اگر میں آغاز کروں تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ایک اسلامی کنٹری ہے، اور جو میجورٹی مسلمان رہتے ہیں. تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پاکستان میں ایک مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو جو پاکستان میں رہ رہا ہے، وہ کیا ایسی جرت کر سکتا ہے بلاسفیمی کی؟ یعنی اتنے معاملات ہیں، اتنی ایجنسیز ہیں، اتنے ہمارے پاس ادارے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا یہ واقعی کوئی افسانوی بات تو نہیں کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے آپ کے خیال میں؟ بارک اللہ فیکم عریش بھائی، آپ نے اتنے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا. سچی بات یہ ہے کہ میرا نیریٹو بھی یہی تھا کہ کیا واقعی پاکستان میں اس طرح کی بلاسفیمی کھلم کھلا ہو سکتی ہے. تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن سب سے پہلے 2017 میں جب یہ میرے سامنے پہلی بار کیس آیا کہ اس طرح کی کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو یعنی حیرت میں مبتلا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے. کچھ اداروں کو ہم نے رپورٹ کیا، خیال یہ تھا کہ پی ٹی اے اور دیگر جو سائبر کرائم ایجنسیز ہیں یہ اس پہ ایکشن لیں گی، لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد 2018 میں بہت یعنی تعداد میں نسبتاً زیادہ پہلے سے کچھ کیسز سامنے آتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پیجز ہیں، فیس بک کے اوپر کچھ پیجز ہیں، کچھ ہڈن گروپس ہیں. ان کی جب ایکٹیویٹی سامنے آتی ہے تو پھر ہم نے کچھ وکلاء حضرات اور کچھ دیگر درد دل رکھنے والے احباب جب اکٹھے ہو کے اس یعنی جو بلاسفیمی کے خلاف ہم نے کوششیں کرنی شروع کی، تو اس وقت معاملہ کھل کے سامنے آیا کہ یہ تو بہت یعنی بڑی تعداد میں ہو رہا ہے. ہم نے ایف آئی اے سائبر کرائم کو اپلیکیشنز دیں، اور ایف آئی اے سائبر کرائم نے کہا کہ جی ان کو روکنے کے فی الحال ہمارے پاس کچھ مؤثر ذرائع نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سائٹس کو ہم بند کریں، ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ کچھ رپورٹ کریں ہم. لیکن اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا. اور پھر یہ تمام جو یعنی اس پہ کام کرنے والے احباب تھے، پھر کورٹ جاتے ہیں. کورٹ جب جاتے ہیں تو کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر پھر ایف آئی آر کٹتی ہیں، پھر ایف آئی اے سائبر کرائم اس پہ ایکشن لیتا ہے. اور تب سے لے کے آج تک جو ہے وہ اس تناظر میں ابھی تک لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں تقریباً 400 لوگ پکڑے جا چکے ہیں. اور اس یعنی اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی
آپ اگر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے تو آج میرا جواب یہ ہے کہ ہاں پاکستان میں ہو سکتا ہے، بلکہ پاکستان میں آج بھی آپ کے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کی مختلف ایسے پلیٹ فارم ہیں کہ جہاں پہ آج اس وقت بھی ہو رہا ہے، اور کتنی ویب سائٹ، یعنی لاکھوں کی تعداد میں ویب سائٹ تو وہ ہے کہ جس کو پی ٹی آئی نے بلاک کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، یا یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں لا اینڈ آرڈر ہے، جہاں پہ یعنی ادارے موجود ہیں، انٹر سروسز جو ہے وہ ایجنسیز موجود ہیں، تو بالکل وہاں پہ یہ آج کی ڈیٹ میں بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ جو آپ نے بھی جو ایویڈنسز شیئر کیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ باضابطہ طور پر یہ چیز آن ریکارڈ موجود ہے۔ جی بالکل، اس سے ڈینائی نہیں ہم کر سکتے کہ یہ ہو رہا ہے۔ جو آتا ہے کہ نہیں یہ تو پاسبل ہے نہیں افسان، تو وہ بالکل ہی وہ ڈی بنک ہو گیا، وہ نیریٹو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو اگر آپ رپورٹ دیکھیں ایف آئی اے سائبر کرائم کی، تو وہ اس نے جو ہے وہ اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ بالکل اس طرح کی سائٹ، سوشل میڈیا گروپس اور اس طرح کے پلیٹ فارم موجود ہیں، ان کی باقاعدہ ایک رپورٹ ہے۔ اس کے بعد پی ٹی اے جو آپ کا جو ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، وہ اس پہ رپورٹ دے چکا ہے، اس پہ پیمرا رپورٹ دے چکا ہے، اس کے اوپر قرآن جو آپ کا پنجاب حکومت کا ایک ادارہ ہے قرآن، پنجاب قرآن بورڈ، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ دے چکا ہے کہ یہ ادارے، یا تو آپ ان سب کو ڈینائی کر دیں کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، وگرنہ آپ صرف کسی فرد واحد کی بات نہ مانیے، آپ ان اداروں کی اگر آپ رپورٹس دیکھ لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے یعنی گروپس ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ انوالو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں، جیسے ابھی عبدالوارث گل بھائی نے بہت خوبصورتی سے ان چیزوں کو واضح کیا، تو پھر ایک سوال آتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ کیا یہ پھر فرد واحد کا کام ہے، چند انڈیویجولز ہیں، یا پھر ایک منظم ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نیٹ ورک ہے؟ تو یہ جو بلاسفیمی نیٹ ورک ہے، اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں، اس کی حقیقت اگر آپ ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں کہ بلاسفیمی نیٹ ورک کیا ہے؟ دیکھیں، اس کو ہمیں سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ موجودہ دور میں ہم کس جنگ کا شکار ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا جس پہ کہ یہ تمام تر جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں توہینات کا سلسلہ جاری ہے اور منظم انداز سے جاری ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نیریٹو بلڈنگ کے لیے ففتھ جنریشن وارفیئر بھی جس کو کہا جاتا ہے، یا سوشل میڈیا وارفیئر بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بیٹل فیلڈ ہے اس وقت تمام تر ان عناصر کی جو کہ اسلام کے خلاف، ملک کے خلاف اور مجموعی طور پر مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے سے توہینات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ اب سے نہیں جاری ہے۔ عبدالوارث بھائی نے جیسے بتایا 2017 میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہ منظم انداز میں کی جا رہی ہیں، اور یہ سامنے تب آئی ہیں، پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ سامنے اس وقت آئی ہیں جب اہل درد حضرات ہیں یا اہل فکر جو حضرات ہیں انہوں نے اس طرف ان کی توجہ گئی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہو رہا ہے۔ اور اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے، چلیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اور بڑا کھل کے بات میرا خیال ہے ہمیں کرنی چاہیے، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بلاسفیمی بزنس گینگ ہے جو کہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کو چلایا جا رہا ہے، اور وہ پیسے کمانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں جو ہماری آڈینس ہے، دیکھیں اب موجودہ دور سوشل میڈیا کا ہے، اس وقت دنیا کے اندر مور دین آپ یہ سمجھ لیں کہ 60% سے زیادہ لوگ دنیا میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی 7 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، تو 4 ارب سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا یوز کریں، سب کے پاس انفارمیشن ہے، چیٹ جی پی ٹی یا دیگر ذرائع بھی ہیں۔ عبدالوارث بھائی نے بڑی اہم پوائنٹس جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر یہ بلاسفیمی بزنس گینگ ہے جس میں راؤ عبدالرحیم صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے، حسن معاویہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور دیگر اور لوگوں کا کیا جا رہا ہے، تو پھر صرف ان کا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ رپورٹس جو شائع کی ہیں کہ پاکستان کے اندر منظم انداز میں سوشل میڈیا پہ گستاخانہ مواد کو بنایا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، ترویج کی جا رہی ہے، پھیلایا جا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو اس پہ حکومتی ادارے ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تحقیق سامنے ہے، اس کے بعد قرآن بورڈ کا ادارہ ہے،
اور پھر اس کے اندر ایسی توہینات ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا، اور آپ کے سامنے وہ اگر رکھ دیں تو آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ، کیونکہ ہماری اب ایک کیا کہنا چاہیے کہ ہم بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں بیان کرنی پڑ رہی ہیں، یعنی حالات اب یہاں تک آ گئی، عوام کی آ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ ننگے جسموں کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے نام لکھنا، معاذ اللہ، کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا. قرآن کے ساتھ بدفعلی کرنا، نعوذ باللہ. اور جن افراد نے کی ہے انہوں نے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا جو سپرم ہے وہ قرآن کے اوپر جیسا کہ مبینہ طور پہ گرایا، ایجیکولیشن کی، اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ کیا گیا پاکستان کی سائنٹیفک آفیشیل لیبارٹریز نے، پنجاب لیبارٹری نے، اور انہوں نے کہا کہ جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کرتا ہے. اچھا، میچ بھی کر گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جو نیریٹو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ہوا، یہ الزامات نہیں ہیں، یہ ثابت شدہ فیکٹ ہے. یہ اس کے پیچھے، اس کے میں ویسے آپ کو بات بتا دیتا ہوں کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے تو میرا کام ہے یہ. دیکھیں کہ پروپیگنڈا وارفیئر جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو نے نام سنا ہوگا گویبلز کا. گویبلز جو تھا وہ ہٹلر کا پروپیگنڈا منسٹر بھی تھا، اس کو کہا جاتا ہے پروپیگنڈا منسٹر. دیکھیں پھر ایک اور بک ہے جو مارک ٹیلر، جوزف ٹیلر یا مارک ٹیلر اس کا نام ہے آتھر کا، دا آرٹ آف پروپیگنڈا، بہت مشہور بک ہے، آپ اس کو پڑھیں. وہ یہ جو ٹیلر جو ہے نا وہ لکھتا ہے کہ بہترین پروپیگنڈا وہ ہے کہ جو جس کا ان کو شکار کیا جا رہا ہے نا ان کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ ہم اس کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. اور پروپیگنڈا جو ہوتا ہے یہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے. پرسویژن جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے اور پروپیگنڈا فرق چیز ہوتی ہے. پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یک طرفہ، آپ نے ایک بات کہی جانی ہے، نیگیٹو اپنی طرف سے بلڈ کری جانا ہے، وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، ایک الگ بات ہے. ہوا یہ ہے کہ جو اس وقت لوگ ملزمان کی طرف سے بظاہر ان کے ہمدرد بن کے سامنے آ رہے ہیں، بظاہر ایکچولی میں آپ بتاؤں یہ ان کے بھی ہمدرد نہیں ہیں، یہ وہ گینگ ہے ایکچولی جو کہ جن کو این جی اوز باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کر رہی ہیں. یہ وہ نیٹ ورک ہے. اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ تو وہ لوگ، وہ افراد شامل ہیں جو کئی سال پہلے پاکستان سے بلاسفیمی کر کے بھاگے ہوئے ہیں. 2000 سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ پیچھے سے نہیں کر رہے، وہ تو فرنٹ پہ آ کے کر رہے ہیں، وہ تو فرنٹ پہ آ کے کر رہے ہیں. 2013 میں موچی، بینسا اور اس طرح کی یہ سونیا خٹک وغیرہ سارے یہ جتنے بھی ہیں، یہ اس وقت باہر بیٹھ کے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. فیکٹس فوکس وہی ہے، فیکٹ فوکس جو ہے وہ اسی کو آن کرتے ہیں اور یہ انہی کی رپورٹ لے رہے ہیں، انہی کو رپورٹ دے رہے ہیں. تو گویبلز نے، یہ میں نے آپ کو بتایا، گویبلز جو ہے نا وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا ایک پروپیگنڈا کرنے والوں میں سے تھا جس نے. تو یہی ٹیکنیک ہے پروپیگنڈے کا، یہی آرٹ ہے کہ آپ مسلسل کرتے ہیں، یک طرفہ کرتے ہیں اور اس قدر کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کو احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کا شکار ہو چکا ہے. یہی ان کے بارے میں یہ دیکھیں، ان کے پاس فنڈز ہیں، ان کے نیٹ ورکس ہیں. آسما جہانگیر کون تھی؟ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ پاکستان کے اندر توہین رسالت پر جو سزا، جو پھانسی کی سزا جو رکھی گئی وہ اس آسما جہانگیر کی وجہ سے رکھی گئی. اس سے پہلے سزائے عمر قید تھی. سزائے موت جو یا پھانسی کی سزا گورنمنٹ نے جو رکھی ہے، ڈیتھ پلینٹی، وہ اس آسما جہانگیر کی ایک بیان کی وجہ سے رکھی گئی. 92-93 کی بات ہے. اس سے پہلے اصل میں یہ بھی مختلف اس میں ہوا ہے، پہلے تھا کہ سزائے موت یا عمر قید، دو تھیں، اور اس سے پہلے عمر قید تھی، اس سے پیچھے چلے جائیں تو کچھ سال کی سزا تھی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے. عبدالوارث بھائی نے جیسے کہا ہے کہ جس میں مطلب کہ وہ لوگ جو یہاں پاکستان میں پہلے سے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس چلا رہے تھے، بھینسا، موچی، اور مجھے نام نہیں لینا چاہیے لیکن میری مجبوری ہے نام لینا، اس قسم کے جو چلا رہے تھے، جو کہ اب باہر بیٹھے ہیں. اور فیکٹ فوکس. اور ایمن نورانی وہ شخص ہے جو خود پاکستان میں کئی مقدمات میں مطلوب ہے. فیکٹ فوکس وہ ویب سائٹ ہے جہاں سے یہ سارا پروپیگنڈا شروع جس کو وہ آن کرتا ہے، وہ اس کو آن کرتا ہے. فیکٹ فوکس جو ہے وہ وکاس گرایا نے بنائی ہے ویب سائٹ، اس کے ساتھ مل کے یا کچھ چند اور لوگوں کے ساتھ مل کے. تو وکاس گرایا کون ہے؟ وکاس گرایا تو وہ ہے جو آج سے کچھ سال پہلے یہاں سے گستاخانہ نیٹ ورک کا حصہ تھا، ہمارے اداروں نے پکڑا اور پھر یہاں سے وہ اس کو فرار ہو گیا، وہ پاکستان سے بھاگ گیا اور وہ ایک وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سارا کرا. تو یہ دیکھیں ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہم 5th جنریشن وارفیئر کا شکار ہیں. 5th جنریشن وارفیئر یہی ہے
اذہان کی جنگ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں سمجھنا پڑے گا سوشل میڈیا کے استعمال میں ہمیں بہت احتیاط برتنی پڑے گی. ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. اگر یہ الزام لگایا جا رہا ہے, پھر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ اگر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ چند لوگ جو ہیں یہ پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو جھوٹے الزام لگا کے مقدمات میں پھنسا کے اگر کر رہے ہیں, تو پھر صرف یہ وہ نہیں ہے, پھر اس میں حکومت کی کئی ادارے شامل ہیں. پنجاب قرآن بورڈ جس کا ذکر کیا عبدالوارث بھائی نے, اس میں پاکستان کے بڑے بڑے نام ہیں علماء کرام کے. قرآن بورڈ کی ریکمنڈیشن کے اوپر بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں. تو کیا پھر اس کا مطلب ہے قرآن بورڈ بھی کے اوپر بھی آپ یہ صرف قرآن بورڈ کی ریکمنڈیشن کے اوپر 12 ایف آئی آر کٹی ہیں, اس کے ضمن میں 42 افراد پکڑے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 42 افراد کے اوپر جو مقدمہ ہو, اس میں تو سیدھا سیدھا قرآن بورڈ جو ہے وہ شامل ہے. یعنی یہ کمیشن بنانے کے لیے جو مدعی حضرات ہیں ان کے اوپر یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا کہ یہ اس بلیسفیمی کے ذریعے لوگوں کو پھنساتے ہیں, ان سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں. کورٹ میں یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا, ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ کورٹ نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا یہ الزام ہے کہ یہ بزنس گینگ گروپ ہے, یہ لوگوں کو پیسوں کے لیے پھنساتا ہے, پیسے لیتا ہے. آج تک کتنے لوگ ہیں کہ جو پکڑے گئے ہیں اور بعد میں ان کی ضمانت ہو گئی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ سر 0. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کو بھی آج تک نہیں چھوڑا گیا جو پکڑا گیا. تو پھر یہ بزنس کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس میں اکثریت جو ہے وہ بالکل غریب یا متوسط گھرانے کی ہے, جبکہ پھنسانا ہوتا تو یہ امیر لوگوں کو اس میں جو ہے وہ اپنا پکڑواتے. یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا. اس میں عثمان وڑائے صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں, ان کی طرف سے ایمان بزاری صاحبہ کے گروپ کے وہ فرد ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ حسن نے یا راؤ عبدالرحیم نے آج تک کوئی پیسے لیے ہوں ان کے پیرنٹس سے, کوئی آپ کے پاس؟ کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. الزام یہ تھا کہ یہ مواد بیچتے ہیں اور وہ مواد واپس آتا ہے, تو یہ اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. ون ٹائم شیئرنگ والا کوئی ایک کیس بھی یہ ثابت نہیں کر سکے. یعنی وہ جو الزامات تھے, ہر کیس کے پیچھے حسن معاویہ ہے, راؤ عبدالرحیم ہے. حسن معاویہ 4 کیس کا مدعی ہے جو کہ پبلک ہے, یعنی اس نے کسی کو پکڑا یا مواد بھیجا یا مواد آئے والا اس میں کہانی نہیں ہے. اس نے بتایا کہ جناب یہ پیجز ہیں فیس بک پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, یہ لوگ چلا رہے ہیں. 4 کیسوں میں حسن معاویہ مدعی ہے, 2 کیسوں میں راؤ عبدالرحیم مدعی ہے. باقی 396 افراد کے پکڑنے میں, جو کہ 150 یا اس کے لگ بھگ ایف آئی آر ہیں, باقی سارے کوکیوز ہیں, اس میں لاہور کے 21 مدعی ہیں. 12 کیسوں میں قرآن بورڈ مدعی ہے, اور اسلام آباد میں جو مدعی ہیں وہ الگ علاقوں کے ہیں, الگ پروفیشن سے ہیں, ان کا تعلق دور دور تک ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کو دیکھیں کس طرح پورٹری کیا گیا ہے کہ ہر کیس کے پیچھے راؤ عبدالرحیم ہے اور حسن معاویہ ہے, جبکہ حسن معاویہ 4 کیسوں میں مدعی ہے اور راؤ عبدالرحیم 2 کیسوں میں مدعی ہے. باقی کیسوں میں مدعی مختلف لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو الزام لگائے تھے وہ کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکے. اس میں نا میں عبدالوارث بھائی آپ سے چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آڈینس کو یہ بھی بتائیں, کیونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورتی سے چیزیں بیان کی کہ گستاخانہ مواد شیئر کیا جاتا ہے. اب لوگ کبھی کبھار ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ کئی وجوہات ہیں. ہمارے پاس اتنا ہمارے ینگسٹرز جو ہیں دین کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے, پھر کرنٹ افیئرس کا اتنا نالج نہیں رکھتے. تو جو گستاخانہ مواد ہے اس وہ کیا کیا کیٹیگریز, جیسے کہ کیا وہ توہین رسالت ہی ہے یا صرف وہ توہین انبیاء, یہ کیا؟ اور اس سے منسلک ہماری جو لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں, یعنی پاکستان کے لاء کے مطابق, یعنی اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ 295C کیا ہے, A کیا ہے, B کیا ہے. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا یہ بیان کر دیں عوام کے لیے کہ گستاخانہ مواد اور اس کے ساتھ منسلک جو ہمارے لاء کے مطابق کیا چیزیں, تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ چیز ہے اور اس کی اگر کوئی مرتکب ہوتا ہے تو اس کو یہ سزا ملتی ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس میں جو توہین کی نوعیت ہے وہ بڑی گندی اور غلیظ ہے. سچی بات ہے کہ ایک عرصے تک ہم اس کو اوائڈ کرتے رہے. ہمیں علماء کرام نے کہا کہ آپ اس کو کم سے کم میڈیا کے اوپر بیان کریں. کیوریوسٹی ہوتی ہے, عوام سنتی ہے تو وہ پھر اس طرف دیکھنے کی کیا ہو رہا ہے, اور اسی کے ضمن میں وہ بیچارے جو ہے وہ اس میں اپنا گناہ کا ظاہر دیکھنا بھی اس کو جو ہے وہ. لیکن اب آ کے بہرحال کیونکہ اب یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا تھا کہ جی اگر یہ 2017 سے ہو رہا ہے
تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کو تو ایکسپوز کیا آ کے دوسرا جو پروٹیکشن گروپ ہے اس نے آگے بتایا کہ جی یہ بزنس گینگ ہے، اور اب آپ لوگ، تو ہمیں علماء کرام نے منع کیا تھا کہ اس کو اوائڈ کریں، لیکن اب چونکہ گنجائش نہیں ہے تو اس میں جو توہینات کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ننگے جسموں کے اوپر قرآن کی آیات ہیں، پرائیویٹ پارٹس کے اوپر مقدس شخصیات کے نام لکھے جاتے ہیں، قرآن کے ساتھ بدفعلی ایجیکولیشن ہو رہی ہے، تسبیحوں کے ساتھ جائے نماز کے اوپر جو ہے وہ سیکشول ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آتی ہیں توہین مذہب میں۔ اس میں تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو یعنی اس طرح جو ہے وہ توہین کر رہا ہے تو وہ 295C بھی لگے گی، اگر کوئی قرآن کے ساتھ کر رہا ہے تو جو اس کی دفعات ہیں وہ بھی لگیں گی، اگر کوئی توہین مذہب کر رہا ہے تو اس کی دفعات بھی لگیں گی، اور اگر کوئی دیگر مذاہب، اور اس میں ایک بات یہاں پہ کرتا چلوں کہ اس میں صرف توہین اسلام نہیں ہو رہی، توہین قرآن نہیں ہو رہی، اللہ اور اس کے رسول کی توہین یا اہل بیت کی توہین نہیں ہو رہی، اس میں کرسچینٹی کی مقدس شخصیات کو بھی جو ہے وہ ان کی بھی توہین ہو رہی ہے، اس میں کچھ ہندوازم کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جب اس میں جاتے ہیں تو پھر وہ تمام دفعات لگتی ہیں۔ ایک عدالت کا اعتراض یہ تھا کہ جی جو کیس اٹھاؤ اس میں ایک جیسی جو ہے وہ دفعات لگی ہوتی ہیں، تو بھئی آپ تمام قتل کے کیسز اٹھائیں اس میں تمام جو ہے وہ سیم دفعات لگ، کیونکہ اس نے ارادہ قتل کیا ہے تو وہی لگیں گی۔ تو یہ ہے اس کے اوپر 295C چونکہ اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس اصل میں ان ساری چیزوں کو اس کے بارے میں جس طرح حسن نے بتایا کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مدعی حضرات ہیں، جس میں دو کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے، رو عبد الرحیم صاحب کو اور حسن معاویہ صاحب کو، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ بزنس گینگ گروپ ہے، لیکن اگر یہ آئیں گے تو پھر بھائی FIA سائبر کرائم بھی آئے گا، اس میں پیمرا بھی آئے گا، اس میں PTA بھی آئے گا، اس میں پنجاب قرآن بورڈ بھی آئے گا، اس میں تو پھر سارے آئیں گے۔ بچے گا کون؟ جج صاحب اور پروٹیکشن گروپ، یہ صرف بچیں گے، باقی تو پھر سارے جو ہے وہ اس کا حصہ ہیں۔ اور الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ ون ٹائم شیئرنگ ہوتی ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ جس میں جو ان کو انٹریپمنٹ کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک کنٹینٹ ایک بناتے ہیں، اس کنٹینٹ کو یہ بیچتے ہیں ایک کسی معصوم شخص کو، وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھے کیا بھیجا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ مجھے واپس بھیجیں، تو جب واپس بھیج دیں تو اس کا اسکرین شاٹ لیتے ہیں، اس کے اوپر توہین کا کیس بنا دیتے ہیں، اس کو بلاک کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے بارہا یہ آن اسکرین کہا کہ ون ٹائم شیئرنگ والا کوئی ایک کیس دکھا دے، نہیں ہے۔ اچھا، اس بار جو یہ کمیشن بننے کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور کمیشن اسی بنا کے اوپر کہ یہ بزنس گینگ گروپ ہے تو لہٰذا یہ پکڑوا رہے ہیں، اس پہ کمیشن بنائے تاکہ 400 لوگ جو پکڑے جا چکے ہیں، کئیوں کو سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، ٹرائل ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے وہ دوبارہ سے کیس سنے جائیں اور دوبارہ سے پروسیس سٹارٹ ہو۔ اس میں جان محمد نے کہا کہ سر ون ٹائم والا کوئی ایک کیس بتا دیجئے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جن کے گھروں سے، آپ کہتے ہیں ون ٹائم شیئرنگ، جن کے گھروں سے قرآن نکلے ہیں، ایجیکولیشن کے ایویڈنس ہیں، رپورٹس ہو چکی ہیں، اس کا جو ہے وہ فرینزک ہو چکا ہے، DNA ثابت ہو چکا ہے، سر اس کا کیا کریں گے؟ اور جج صاحب مسکراتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ irrelevant بات کر رہے ہیں، جو کہ سب What the hell؟ بات ہے، جو سب سے اہم بات ہے اس کو۔ تو آج بھی رو عبد الرحیم کے خلاف کوئی ایک ثبوت یہ پیش کرنے سے قاصر ہے، آج بھی یہ حسن معاویہ کے بارے میں کوئی ایک ثبوت بھی، یعنی اتنی یعنی بدترین قسم کی توہین ہو رہی ہے، اور ہماری عوام کو لگ رہا ہے کہ یہ بزنس جو ہے وہ اس کے اوپر کیا جائے۔ یہ ایک پروپیگنڈا کا ہم شکار ہوئے ہیں، اور اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ جو مدعی تھے وہ ملزم بنے ہوئے ہیں، اور جو ملزمان ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ 400 لوگ معصوم ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا رکھے، تاکہ یہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ جو پروٹیکشن گروپ ہے ان کی، یعنی انہوں نے ان تمام لوگوں کو ڈکلیئر کیا کہ یہ معصوم ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان سب کو پھنسایا گیا ہے۔ یار اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جتنی ویب سائٹ بند ہوئی ہیں، سائٹ بند ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے، یہ دو شخص اتنے یعنی پاورفل ہیں کہ یہ پاکستان کے نظام کو ہلا کے رکھ دیا، پاکستان کے اداروں کے اوپر حاوی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی جو یعنی جو وفاقی ادارے ہیں ان کو یہ ڈرائیو کر رہے ہیں۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟
نہیں یہ حیران سمجھ سے بالاتر یہ بات ہے. اور ابھی آپ نے نا جو بات ابھی آپ نے کہا کہ یہ ان کو پورٹرے کیا جا رہا ہے نیریٹو بلڈ کر کے یہ معصوم ہے, اور ابھی آپ نے ان کی جو حرکات بتائیں توہین کی مختلف ایگزامپلس بتائیں کہ جس میں جائے نماز بھی شامل ہے, تسبیح بھی ہے, قرآن پاک بھی معاذ اللہ, تو اس سے تو یہ ایک جو چیز اصل میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جو چیز کی جاتی ہے کہ کیا اس کی واقعی اس کلپریٹ کی کیا وہ واقعی انٹینشن تھی کہ نہیں, تو اس کو آپ کیسے بتائیں گے؟ یعنی جب ایک شخص یہ کام کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی نیت ہے اور وہ معصوم تو ہے. جج صاحب نے اس بات کو بڑے یعنی تصحیح میز انداز میں جب بیان کیا تو مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معصوم بچہ ہے 18 19 20 21 سال کا, اور اس کو اگر کوئی مواد آتا ہے, کوئی تصویر آتی ہے تو اس کو تھریڈ کیا جاتا ہے. اس کو تھریڈ کیا کیا جاتا ہے؟ اب جج صاحب کی بات سنیے. اس کو تھریڈ یہ کیا جاتا ہے کہ تم اگر یہ کام نہیں کرو گے, یعنی آگے گروپوں میں اس کو شیئر نہیں کرو گے تو تمہیں گروپ سے نکال دیا جائے گا. اریج سو واٹ, اگر گروپ سے نکال دیا جائے گا, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تمہیں دنیا سے نکال دیا جائے گا, تو کیا ہے اتنا بڑا وہ رسک کیسے لے سکتا ہے؟ دوسری بات جج صاحب نے کہا کہ اگر وہ اس نے ایک بار اس کو شیئر کر دیا ہے, ممکن ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ توہین کی نہ ہو. جج صاحب میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں آن دا ریکارڈ, جج صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص آپ کی عدالت میں جب سے یہ کمیشن بننے کے اوپر جو ہے وہ کیس چل رہا ہے, آپ نے 27 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت لگائی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اٹینشن توہین عدالت کی تھی؟ وہ تو آپ کو مائی لارڈ کہہ رہے ہیں, یعنی مائی لارڈ کہہ کے تو توہین کوئی بھی نہیں کرتا. آپ نے 2 لوگوں کے جو ہے وہ وکالت نامے کینسل کیے ہیں. یعنی سیکنڈ ہیئرنگ کے اوپر آپ نے کامران صاحب, ایڈوکیٹ کامران صاحب کا جو ہے وہ توہین عدالت لگائی ہے. وہ تو آپ کو مائی لارڈ کہہ رہا ہے, اور یہاں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے اس کی جو ہے وہ نیت نہ ہو. یہ کیسے یعنی آپ بھونگی بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کی نیت نہیں ہے؟ وگرنہ تو تمام آپ پھر قتل کے کیسوں کو یہ جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیجئے کہ ان کی جو ہے وہ نیت یہ نہیں ہو سکتی. یہ کیسی بات ہے؟ اب دیکھیے یہ مذاق ہے, ہمارے ملک میں یہ قانون 295C کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ اس کے صدر کی توہین کی جائے تو سزائے موت, ان کے وزیر اعظم کی توہین کی جائے, ان کے عدالتوں کی توہین کی جائے, ان کی اداروں کی توہین کی جائے, آرمی کی توہین کی جائے, سزائے موت ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے تو ان سب کی انسانیت جاگ جاتی ہے, ان سب کی جو ہے وہ ہیومینٹی جاگ جاتی ہے. یعنی یہ دو رنگی ہے, اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے جن کو اس وقت کو جج صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بڑے بھلے لوگ ہیں کہ 400 لوگوں کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ان بھلے لوگوں کا ذرا آپ نیٹ ورک اٹھا کے دیکھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے سے قادیانیوں کے ساتھ ان کا نیٹ ورک ملا ہوا ہے, بینسا اور موچی کے ساتھ ان کا نیٹ ورک ملا ہوا ہے, سونیا خٹک اور جو ہے یہ احمد نورانی کے ساتھ, ان کا فیکٹ فوکس کے ساتھ, کہ جو پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان اور پاکستان کو جو ہے وہ مذاق, توہین اور مذاق کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ان کا نیٹ ورک ہے. یہ وہی گروپ ہے کہ جو پاکستان میں 295C کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اس قانون کو ختم کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے؟ قادیانیوں کو, اور قادیانی نیٹ ورک اس میں پیچھے موجود ہے. FIA سائبر کرائم میں ایک بلیسفیمر کے لیے ایک قادیانی آتا ہے اور وہ قادیانی پیسے دیتا ہے, اور وہ پیسے دیتے FIA سائبر کرائم اس کو پکڑ لیتی ہے. اس وقت وہ جیل میں ہے, اور اس کی جیب سے ایک لیٹر نکلتا ہے کہ جس میں وہ اپنے جو خلیفہ ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم پوری جان فشانی کے ساتھ ان کو چھڑوانے کے لیے تن من دن کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہم نے جو وکیل ہیں حسن, وہ کیا نام تھا اس کا, وہ جو عثمان کریم الدین, وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. عثمان کریم الدین وہی ہے جو قاضی فائز عیسیٰ والا جو کیس تھا, مبارک احمد ثانی والا, تو وہی کیس ہے, وہی سارے. تو یہ سارے ملے جلے ہیں, انہوں نے اس کو بدنام کرنا ہے. بدنام کرنے کے بعد اصل نشانہ 295C ہے, راؤ عبد الرحیم یا حسن معاویہ نہیں ہے. اصل نشانہ وہ نہیں ہے, اصل میں وہ قانون کے اوپر انہوں نے کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بھی ابھی ساری بات کی تھی, تو یہ جو ابھی عبدالوارث گل بھائی نے سارا بتایا کہ اس میں ایک پراپر ایک نیٹ ورک ہے اور یہ سارا چیز, تو یہ جو آپ لیگل ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ بھی ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ یار یہ ان کو ہنی ٹریپ کیا گیا ہے, تو ملزمان کو جیسے کوئی تھا جاب کا جھانسا دیا ہے, خاتون کو ایڈ کیا, وہ خاتون سے ملنے آئے تو پکڑ کے,
تو یہ تھوڑا سا عوام اس بارے میں میرا خیال ہے ضرور جاننا چاہے گی. اور اس چیز کو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی کام ہی ہنی ٹریپ کے ذریعے. تو کیا جو ہنی ٹریپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ملزم کو پکڑنے کے لیے کیا جائز ہے؟ ایک تو یہ بتائیے. اور کیا اگر جو ہنی ٹریپ کیا واقعی صرف اس لیے کیا جا رہا ہے یا پھر لوگوں کو پھنسانے کے لیے ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے دیگر الزام لگائے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو ہنی ٹریپ کیا گیا اور پھر ان کو ہنی ٹریپ کر کے پکڑا گیا، تو اس میں ان لوگوں نے زیادہ تر جو الزام لگائے نا وہ یہ لگائے کہ خاتون نے سب کچھ کروایا اور پھر اسی نے پکڑوا لیا اور ان لوگوں نے آ کے پکڑ لیا اور پھر ان کے ساتھ دیگر لوگ ملے ہوئے اور یہ پورا گینگ جیسے سے بیان کیا جاتا ہے. بات یہ کہ اگر آپ انٹرنیشنلی اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے، لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں اس میں انویسٹیگیشن ایجنسیز بھی ہوتی ہیں اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کام کرتی ہیں. دیکھیں پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے کام کیا جاتا ہے نا، ملزمان کو یا مجرموں کو پکڑا جاتا ہے تو اس میں پکڑنے کے لیے اسٹنگ آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں اور دیگر آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں. چونکہ اس وقت میں جن اداروں نے پکڑا ان کا نمائندہ تو نہیں ہوں، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا یا نہیں کیا گیا. یہ تو وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایسا کیا گیا، لیکن ہم یہ بات جو ہم جو ڈسکس کر سکتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ کیا اسٹنگ آپریشنز کے ذریعے سے کام کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا. اوور آل اس کو ہم اسٹنگ آپریشن کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو پوری دنیا میں جب آپ پڑھیں گے ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، اسٹنگ آپریشنز کیے جاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں وہ ایک نوٹ کے اوپر جج صاحب سائن کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک بندہ جا کے بات کرتا ہے کسی گورنمنٹ کے آفیسر سے، وہ رشوت مانگتا ہے، اس کو وہی نوٹ دے دیتا ہے جس پہ جج نے سائن کیا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کی جیب میں جاتا ہے تو اسٹنگ آپریشن ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھیں ویڈیوز، یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد چھاپا پڑتا ہے اور اس کے بعد اینٹی کرپشن والے اس گورنمنٹ وہی نوٹ برآمد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو. تو وہ بھی سارا ایک وہ اسٹیج کیا ہوا ہوتا ہے نا، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ اسٹیج کیا ہوا ہے، یہ اس کو ہم اسٹنگ آپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل اگر ہم یہ ٹھیک ہے، اس کو تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے دنیا میں. نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جیسا کہ ابھی یہ جو بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ ہے جو الزام لگا رہا ہے یہ ایسا ہی ہوگا. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کس طریقے آیا کہ ان طریقوں کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم تو ہنی ٹریپ کی ابھی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ آیا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک اور غلط کا فیصلہ تو قانون نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹنگ آپریشنز کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے، پاکستان میں انٹرنیشنلی کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے ہیں. تو یہی سوشل میڈیا اس کے اوپر اکثر اوقات اینٹی کرپشن کے اور دیگر اداروں کے ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز آتے ہیں جہاں پہ اسٹنگ آپریشن کیا جاتا ہے، وہی نوٹ برآمد کیا جاتا ہے جس کے اوپر سائن کیا جاتا ہے. پھر تو وہ اس کو بھی آپ کہیں گے یہ بھی مشکوک ہے، اس کو بھی پھنسایا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کو پیسے نہ دیے جاتے وہ نہ کرتا، ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس میں بنیادی چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے. آپ کو اس بات کو سمجھیں ذرا. عوام کو جو پاکستان کے مسلمان ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان کو ان کے ساتھ سائیکولوجیکل جو ہے نا وارفیئر کا ان کو حصہ بنایا گیا ہے. اس طرح سے اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، دیکھیں انفارمیشن جو ہوتی ہے نا، انفارمیشن کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بلینک سرفیس ہوتی ہے نا ہمارے خالی ذہن ہے، اس میں پہلی انفارمیشن کون ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھانا پاؤں گا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، ہماری آڈینس بھی سمجھ سکے. ایک خالی ذہن ہوتا ہے نا، اگر آپ نے اس کے اندر یہ ڈال دیا کہ ایک شخص ہے اے اور اے شخص جو ہے نا یہ ایک صحیح انسان نہیں ہے، تو اس اے شخص کو اب اس شخص کو یہ بتانے کے لیے کہ میں صحیح انسان ہوں، پہلے تو وہ پرانی میموری کو اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. یہ بڑا میں ہنسی یا مذاق یا آسان سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. پہلے یہ محنت کرنی پڑے گی کہ جو پروپیگنڈا اس کے خلاف ہوا ہے اس کو وہ مٹائے اور اپنا نیریٹو بیان کرے اور اپنا اب صفائی کا موقع اس کو فراہم کیا جائے گا کہ اچھا میں ایسا نہیں ہوں، وہ صفائیاں دے گا. بالکل ایسا یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے نیٹ ورکس کو یوز کرتے ہوئے جو کہ منظم نیٹ ورکس ہیں، مبینہ طور پر ان کو فنڈنگز آتی ہیں، باہر کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. قادیانی نیٹ ورک ان کو پورے کا پورا سپورٹ کر رہا ہے. قادیانیوں کے پاس اربوں ڈالرز کے فنڈز ہیں. اس کے بینیفیشری جو ہیں اگر قانون ناموسر تعلق ختم کیا جاتا ہے، اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری قادیانی پروجیکٹ ہے. تو یہ سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اب لوگوں کو اصل جو پوائنٹ ہے نا اس سے ہٹایا گیا ہے اور توجہ کس طرف ڈالی جا رہی ہے؟ ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے. توجہ کس طرف ڈالی جا رہی ہے؟ غلط پھنسایا جا رہا ہے. تو بات کیا کی جا رہی ہے؟ یہ لوگ پیسے لے کے کام کریں. بھائی بات یہ ہے کئی سو کی تعداد کے اندر بلاسفیمی والا کانٹینٹ بنا ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ تو ایگزسٹ کرتا ہے، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کرے گا. کس نے بنایا ہے ابھی چھوڑ دیں اس بات کو، بنا کہ نہیں بنا، اس کو کیوں کوئی ڈسکس کیوں نہیں کر رہا کہ یہ کس نے بنایا. جج صاحب ہیں، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ کانٹینٹ
دیکھیں کوئی شخص اگر کسی پہ الزام لگانے کے لیے کوئی ایک پوسٹ بناتا ہے جس کے اندر بلاسفیمی ہوئی ہے تو بلاسفیمی تو ہو گئی, کسی نے الزام لگانے کے لیے کی ہے یا کسی کے لیے کی ہے, اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. اور یہ کانٹینٹ بہت زیادہ ہے, اس میں دیگر مذاہب بھی انوالو ہیں جن کی توہین کی جا رہی ہے, تو یہ کانٹینٹ موجود ہے. بات یہ ہونی چاہیے یہ کانٹینٹ کہاں بنا ہے, کس نے بنایا ہے, یہ اس قدر کس نے پھیلایا ہے. تو جب اس پہ تحقیق ہوئی ہے, اس پہ ایف آئی اے نے تحقیق کی ہے, اس کے اندر پی ٹی اے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے سائٹس بلاک کی ہیں, اس میں قرآن بورڈ کہہ رہا ہے کہ ریکمنڈیشن کے اوپر چیزیں آئی ہیں, اس میں فونز جو پکڑے گئے ان کا فرانزک ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ٹیکنیکل رپورٹس آئی ہیں. کسی کی ٹیکنیکل رپورٹ میں یہ آیا ہے کہ ایک میسیج نہیں ہے, کسی میں 80 ہیں, کسی میں 100 ہیں, کسی میں 10 ہیں, کسی میں 50 ہیں. ایک مثال یہ بات کر رہا ہوں ایک, ٹھیک ہے, اور کسی کا ڈیٹا جو ہے وہ 6 مہینے کا, کسی کا کئی, یعنی کہ کئی 6 مہینے سے لے کے 4 سال تک کا ڈیٹا ہے جو آیا, جو کنورسیشن ہو رہی ہے, چیزیں اپلوڈ یا جو بھی پھیلائی جا رہی ہیں. ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے جی کہ یہ گینگ ہے, یہ جی ہنی ٹریپ کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتی انویسٹیگیشن, پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے. ہمیں پریشانی اس چیز کی ہے کہ ہماری جو وہ ادارے جنہوں نے جو منصف کا کردار جنہوں نے ادا کرنا ہے, وہ اگر بائسڈ ہو جائیں گے, وہ ایک طرف جو ہے وہ دوسری پارٹی کو 18 دنوں کا ٹائم دے رہے ہیں اور دوسری طرف 2 دنوں کا ٹائم دیا جا رہا ہے. یعنی راؤ عبد الرحیم وغیرہ کو کہ جو ٹیم ہے ان کو 2 دن کا ٹائم دیا گیا اور ایمان مزاری وغیرہ کو 18 دن کا ٹائم دیا گیا. کیا آپ اس کو کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ قادیانیوں کو 7 سپتمبر 1974 کو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا نا, تو ان کو بلایا گیا پارلیمنٹ میں, 11 دن بحث ہوئی, ان کو موقع دیا گیا. مسلمان بھی موجود تھے, قادیانیوں کا جو اس وقت سربراہ تھا مرزا ناصر, وہ اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا. اس نے پوری اسمبلی کے اندر معذر نامہ کے نام سے اپنا موقف پوری اسمبلی کے ممبران کو دیا. مسلمانوں نے اپنا موقف دیا, اٹارنی جنرل بیچ میں تھے, بات سمجھ رہے ہیں, پورا موقع دیا, ان کو سنا اور پھر متفقہ طور پہ فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. موقع دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ عدالت کے اندر میں بھی دیکھیں ایز اے جرنلسٹ یا ایک ایز اے اینالسٹ میں بھی ایک چیز کو فالو کر رہا ہوں. اگر میں سب چیزوں کو بھی چھوڑ دوں تو مجھے یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک پارٹی کو 18 دن کا ٹائم دے رہے ہیں اور دوسری پارٹی کو 2 دن کا دے رہے ہیں. ایک پارٹی جس کو 2 دن کا آپ ٹائم دے رہے ہیں, اس پہلے دن سے ہی جج صاحب جو ہیں ان کا رویہ اس پارٹی کے ساتھ اس قسم کا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ, جانبداری کا مظاہرہ ہے. اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بلو آئیڈ وہ بیبی جو ہوتا ہے نا, جس طرح کہنا چاہیے, مثال یہ ایک بات کر رہا ہوں, اس طرح سے اب ان کے ساتھ رویہ رکھ رہے ہیں. اس میں نا ایک ڈاکٹر صاحب بات یہی ذہن میں آتی ہے کہ اگر یہ سارا کچھ کوئی پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو, تو پھر ہمارے ملک میں ہی کئی لوگ جن کا مذہبی تعلق ہے یا مذہبی نوعیت کے, وہ بھی جو ہے وہ یہ رائے رکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ معصوم لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے اور یہ وہ. یعنی اگر آپ نے ڈیفینیٹلی اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جو سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈفرینٹ جگہوں پہ, تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جن کا تعلق دین سے بھی ہے بظاہر اور جو مذہبی کسی چاہے جماعت سے یا کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ان کا بھی موقف ایسے آ رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ واقعی کوئی گینگ ہے اور ایک طرف جی یہ دوسرے جو ہیں وہ واقعی کوئی مسیحا کا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں نا 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے کچھ رشتہ دار, ریلیٹیو, جاننے والے دوست جو ہیں وہ اس کام میں ملوث پائے گئے ہیں, اور وہ کم ہے, ٹھیک ہے, وہ تھوڑی ہے, مطلب وہ زیادہ تو نہیں ہوں گے ایک, لیکن وہ تھوڑی ہے. اچھا, اب ظاہری بات ہے وہ کیونکہ ان کے ساتھ ہیں تو وہ الزام ظاہری بات ہے وہ لگائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت تھوڑے ہیں, یہ زیادہ نہیں, اب چند ہوں گے. دوسری طرف جو ہے وہ, چونکہ میں نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت بیٹل فیلڈ ہے نیریٹو بلڈنگ کی. یہاں پہ وہ شخص جیتے گا جس کا منظم نیٹ ورک ہے, جس کے پاس بہت زیادہ فنڈنگ ہے, جس کا آرگنائز نیٹ ورک ہے, اور وہ آج سے کام نہیں کر رہا, بہت عرصے سے کام کر رہا ہے. آسما جہانگیر گروپ کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان میں 295C قانون ناموس رسالت کا خاتمہ چاہتے ہیں. آسما جہانگیر گروپ کا
جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں توہین رسالت کے مجرموں کو چھڑوانے میں کردار ادا کرتے ہیں. آسما جہانگیر گروپ کا یہ کام ہے کہ وہ اس 295C اس کے علاوہ دیگر قوانین جیسے 298B ہے, 298C ہے, جو امتناع قادیانیت کے قوانین ہیں جو قادیانیوں کے خلاف, وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. 295C کا خاتمہ کر کے الٹیمیٹلی وہ جس کو وہ بینیفٹ دینا چاہتے ہیں وہ قادیانی پروجیکٹ, قادیانی گروپ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے ساتھ جو نیکسز ہے قادیانی پروجیکٹ کے ساتھ, وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. پھر ان کی پراکسیز یہاں کام کر رہی ہیں. دیکھیں جو اب یہاں پہ شاید ہم نام لینا میں نہیں مناسب سمجھوں گا, لیکن پاکستان میں جو قادیانیوں کی پراکسیز ہیں وہ مختلف آگے دیکھیں, قادیانی بذات خود اسرائیل, انڈیا اور ویسٹ کی پراکسی ہے. ٹھیک ہے, لیکن قادیانیوں کی بھی آگے پراکسیز ہیں جو کہ لوکلی یہاں کام کریں گے. بڑے حیران کن طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اور شاید یہ میں نے بات اپنے جہاں میڈیا نیٹ ورک جہاں میں جاب کرتا ہوں یا کام کرتا ہوں, میں نے وہاں پہ بھی ریویل نہیں کی ہے. ابھی ہم آتے ہوئے بات کر رہے تھے, یہ جو گروپ ہے نا سونیا خٹک اور احمد نورانی اور پھر اس طرح کا اور بھی ہے, یہ چھوٹا گروپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں احمد نورانی نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی ہے کچھ دن پہلے, اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ کون بیٹھا تھا؟ انڈینز. ٹھیک ہے, اور وہ اس کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کیا تھی وہ آپ خود سن لیں. وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, اور وہ خود مطلوب ہے یہاں پہ مقدمات میں. پہلی بات, اس کے ساتھ جو لوگ ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں, جو پاکستان کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قانون ناموس رسالت کا خاتمہ چاہتے ہیں یا دیگر مذہبی قوانین کا خاتمہ چاہتے ہیں. ان کا ایکچوئل جو ان کا پلان ہے وہ یہ جو قادیانیوں کا پلان ہے. وہ کیا پلان ہے کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے, اور وہ پلان کس کا ہے؟ وہ انڈیا کا ہے, اسرائیل کا ہے. انٹرنیشنل سپورٹ بھی ساتھ شامل ہے. جب تک انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ہوگی یہ کام نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس پہ سوچیں. میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, اگر عدالت میں کیس چل رہے ہیں جیسے دیگر چل رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے عدالت کے جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں ماننا پڑتا ہے تو, لیکن آپ اس پہ ضرور غور و فکر کریں کہ جو الزامات یہ لگائے جا رہے ہیں کہ یہ پیسے کے لیے کیا جا رہا ہے, ہنی ٹریپ کر کے کیا جا رہا ہے, اصل مسئلہ نہ ہنی ٹریپ ہے اور نہ پیسہ ہے. اصل مسئلہ یہ بلاسفیمی یا توہین مذہب کا مواد موجود ہے, توہینات ہوئی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جج صاحب اور حکومت کا یہ کام ہے کہ یہ پتہ لگائے یہ کس نے کی ہیں, کس نے کی ہیں اور کیوں کی ہیں, یہ پتہ لگایا جائے. اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں. اور اگر حکومتی ادارے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہوئی ہیں, جنہوں نے یہ کہا ہے ڈی این اے میچ کر رہا ہے, جنہوں نے یہ کہا ہے یہ فرانسک کی رپورٹ ہے, جنہوں نے کہا ہے یہ ٹیکنیکل رپورٹ ہے, تو پھر وہ سب اس میں ملوث ہوں گے اگر ایسا ہے تو. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں گورنمنٹ سے بھی اور ہمارے جو دوست ہیں سوشل میڈیا پہ ان سے بھی یہ درخواست کروں گا, بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس کو سوچیں, پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں. سائیکولوجیکل وارفیئر ہے یہ جو لڑی جا رہی ہے ہمارے خلاف, اور اس کا اصل مقصد پھر میں ریپیٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین ختم ہو جائیں, پاکستان سے قادیانیوں کے خلاف بننے والے قوانین ختم ہو جائیں, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایٹ دا اینڈ یہاں پہ بدامنی پھیلے, یہاں پہ کیوس ہو, لوگ سڑکوں پہ آئیں, اللہ نہ کرے خانہ جنگی ہو, اور جس کا فائدہ بھارت اٹھائے گا, اسرائیل اٹھائے گا, پاکستان دشمن لوگ اٹھائیں گے, اور جس کے بعد جو ان کا الٹیمیٹ پلان ہے کہ وہ پاکستان کو خدا نخواستہ توڑ دیں. تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں خدا را سوچنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. اور اینڈ میں بات کو میں بس ختم اس پہ کروں گا کہ سوشل میڈیا وارفیئر کو سمجھیں. بلکہ اس پہ حسن کی ایک کتاب بھی ہے, میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو دیکھیں, کم سے کم آپ کو پتہ تو ہو کہ 5th جنریشن وارفیئر ہے کیا. اسی بات کو ڈاکٹر صاحب عریج میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ کچھ دیندار طبقہ بھی اس کا شکار ہے. جس طرح حسن نے کہا کہ انفارمیشن وہی یعنی آپ کو اپیل کرتی ہے جو پہلے آپ کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے. ہم خاموش تھے 2017 سے, اور پہلی بار اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ریویل کون کر رہا ہے؟ ایمان مزاری کورٹ سے نکلتی ہیں, وہ ایک انٹرویو دیتی ہیں کہ جی پاکستان میں 400 لوگ بے گناہ ہیں, ان کو پھنسایا گیا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ہنی ٹریپ کیا گیا ہے اور جھوٹے مقدمات میں ان کو پھنسا دیا ہے, یہ معصوم لوگ ہیں, انہوں نے کچھ اس طرح کا نہیں کیا, اور یہ گروپ ہے. پہلی بار جو انفارمیشن بریک ہوتی ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے. وہاں سے جب لوگوں نے سنا تو ان کی ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا کہ اس طرح کا کوئی گینگ ایگزسٹ کرتا ہے.
اب ان میں سے 99% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان مزاری ہے کون، اس کے یعنی لنکس کیا ہیں پیچھے سے. یعنی ابھی نوے میں اس کو ایوارڈ دیا ہے، اور جس نے ایوارڈ اس کو دیا ہے وہ اس کا بیٹا ہے جس نے سلمان رشدی کی جو سٹینک ورسز کتاب ہے اس کو شائع کیا تھا. یعنی آپ اب اس کو لنک کرتے جائیں کہ یہ کہاں جا کے ملتا ہے. اچھا عبدالوارث گل بھائی، اب اس میں بتائیے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ تھیں، ان کا یہ سارا کردار تھا، تو وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئیں. اب ان کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں وہ تو بڑا اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور دیکھیں کہ جو 400 لوگ اگر انوالو ہیں اس میں، تو وہ تو ایک مسیحا کے طور پہ ان کے بچاؤ کے لیے آئی ہیں. تو اس میں آپ کو اور وہ تمام لوگ جو اس نیریٹو کے خلاف ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے ایمان مزاری صاحبہ سے، کہ وہ تو بڑا ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور جو وکٹم ہے جو کورٹ میں بھی بات پیش کی جا رہی ہے اس کے لیے ایمان مزاری صاحبہ بہت آگے ہیں. تو اصل میں یہ کیوں متنازع ہیں؟ ان سے آپ کو کیا اعتراض؟ باقی صحیح بات ہم نے کی کہ وہ ان کی بڑی جو ہے وہ ان کے لیے ایفرٹس ہیں، بڑی کوششیں کاوشیں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ بلیسفیمرز کے لیے. اور یعنی آپ ان کو دیکھیں کہ نوے ان کو جو ہے وہ ایک ایوارڈ دے رہا ہے، اور ایوارڈ کون دے رہا ہے؟ جس نے سلمان رشدی کی کتاب سٹینک ورسز شائع کی، اور اس کا بیٹا اس کو ایوارڈ دے رہا ہے. یعنی وہ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اسلام کی خدمت سے خوش ہو کے ان کو ایوارڈ دیں گے. وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں 400 لوگ معصوم جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو پھنسایا گیا، اس کی خدمات. یہ وہی فیملی نہیں ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں LGBTQ کے جیسے جو فتنہ ہے اس کو لانچ کیا، اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ قانون سازی بھی کی گئی. کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں کہ جن کا بینسا موچی اور یہ جو گورایا ہے اور یہ فیکٹس جو ہے وہ فوکس کیا ہے جی، وہ فیکٹس فوکس احمد نورانی اور سونیا خٹک، کیا یہ وہی گروپ نہیں ہے؟ اچھا یہ 400 لوگ ہی ان کو نظر آئے ہیں جو معصوم، اس کے علاوہ اپنا وہ جو بھٹک رہے ہیں، جو جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا دیگر مسائل. ہمارے اور تو کوئی مسائل نہیں، بس یہی تھا. تو اس میں ایک چیز تو ہمیں یہ اور 99.9% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ ہیں کون، ان کے لنک جا کے کہاں پہ ملتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے حسن سے یہ بات کی کہ آپ پوچھا کہ ہمارا دیندار طبقہ بھی اب جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے اس کو بریک آؤٹ کیا ایمان مزاری صاحبہ نے. وہ کورٹ سے نکلتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ جس طرح ایک گینگ ہے انہوں نے پھنسایا ہوا ہے. ہم تو اپنا نیریٹو عوام میں لانے ہی نہیں چاہ رہے تھے، یعنی وہ عوام الناس میں بتانے نہیں چاہ رہے تھے. علماء کرام کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کو پبلسائز نہ کریں آپ، اس سے جو ہے وہ فتنہ پیدا ہوگا. اب ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں جو کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ کمیشن سے آپ کو پرابلم کیا ہے؟ جی بالکل، یہ اگر کمیشن اگر بن جائے گا تو اس سے آپ کو پرابلم کیا ہے؟ تو بھائی ہم کو اس کمیشن سے جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. شرط صرف یہ ہے کہ اس کمیشن کے اندر جو پٹیشنر ہے وہ اکیوز خود بنے، کیونکہ جب ملزمان خود اس کے پٹیشنر بنیں گے تو ان کی ضمانتیں ممکن نہیں ہے. ہاں جب ایمان مزاری صاحبہ یا ان کا جو پروٹیکشن گروپ ہے وہ جب اس میں پٹیشنر بنے گا تو اس میں ہوگا کیا کہ ملزمان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا، ان کی ضمانتیں ہوں گی، وہ باہر جائیں گے. اور آج تک یعنی 86 سے یہ قانون بنا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو بھی سزا نہیں ہوئی، اور کسی ایک شخص کو بھی سزا ہوئی ہوتی توہین مذہب کے حوالے سے تو کوئی توہین مذہب کرنے کی جرت نہ کرتا. ان کو ضمانتیں ملیں گی، یہ لوگ باہر جائیں گے، باہر جانے کے بعد دوبارہ سے پھر جو ہے وہ پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں گے. اس سے ہوگا کیا کہ ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ چھوٹیں گے، کئی تو باہر چلے جائیں گے، کئیوں کو مسلمان پھر جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے ان کا جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. پھر کیا فتنہ برپا ہوگا کہ دیکھیں جی مسلمان جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. چونکہ یہ سارا 295C کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے. اس کے بعد پاکستان میں بد امنی ہوگی، جو ہے وہ دین کو بدنام کیا جائے گا، فتنہ اور فساد ہوگا، خانہ جنگی تک معاملہ جائے گا، اور دشمن یہی تو چاہتا ہے. تو یہ پرابلم ہے. وگرنہ JIT یعنی آپ کے پاس ایک رائٹ ہے، JIT قائم کر دی جائے. ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ نے کمیشن قائم کرنا ہے تو تمام جو آپ کے معتبر ادارے ہیں ان کے جو ہے وہ افسران کو اس میں، ایجنسیز کو اس میں جو ہے وہ انوالو کر لیا جائے. ہم نے یہ بھی کہا کہ JIT بنا لی جائے. یعنی دیگر جماعتیں بھی تو ہیں، وہ بھی اپنے تحفظ کے لیے یا اپنے دفاع کے لیے یا اپنے بچاؤ کے لیے کہہ رہی ہیں کہ کمیشن بنا دیا جائے. اس پہ تو کمیشن جو ہے وہ بنایا نہیں جا رہا. اس بیل نہ دی جائے ان کو رکھ کے پھر پراپر انویسٹیگیشن ممکن نہیں ہے نا. جب کمیشن بنے گا تو بیل تو ملے گی.
JIT میں یہ آپشن نہیں ہوگا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ جب اکیوز جو ہے وہ خود پٹیشنر بنے گا تو اس صورت میں جب تک اس کا ٹرائل نہیں ہوگا وہ اس کو ضمانت میسر نہیں آئے, اس کی یعنی بیل گرانٹیڈ نہیں ہوگی. تو یہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا صرف اعتراض یہ ہے کہ ملزم خود اس میں پٹیشنر بنے یا JIT بنا دیجئے. JIT سے کیا پرابلم ہے؟ JIT میں کون سا فیصلہ میں نہیں ہے آپ نے کرنا ہے, اس میں بھی تو آپ کے ایکسپرٹس ہی ہوں گے, تو ان سے کروا لیا جائے. تو صرف یہ کمیشن بنانے کا جو ایک اصرار تھا یا ضد تھی وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ ان کو جو ہے وہ سہولت ملے گی, اور یہی سہولت کاری جو ہے وہ پروٹیکشن گینگ کر رہا ہے. اس پہ کیا اعتراض ہے جو آپ نے دو آپشن بتائیں گے, یا تو خود پٹیشنر بن جائیں یا پھر JIT بنا دیجیے؟ یہ تو عدالت کو بتانا چاہیے کہ اس کو ہمارے اوپر کیا اعتراض ہے. یعنی یہ تو ہمیں تو انہوں نے سنا ہی نہیں. ڈے فرسٹ میں جج صاحب نے کہا کہ آپ کو تحمل سے بیٹھنا چاہیے, آپ دونوں کی بات آرام سے سنی جائے گی, تفصیل سے سنی جائے گی, ایویڈنس کو دیکھا جائے گا, شواہد اور گواہوں کو سنا جائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ کمیشن کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن جج صاحب اپنی ہی بات سے منحرف ہو گئے. جج صاحب نے اینڈ پہ بھی کہا کہ آپ آرام سے بات سنیں, آپ کی بات بھی سنی جائے گی, لیکن جج صاحب نے بات نہیں سنی. فرسٹ اینڈ سیکنڈ ہیری پہ ٹوٹل ڈیوریشن جو یعنی جو ڈیفینڈڈ ہے ٹوٹل ڈیوریشن 6 منٹ کی ہے. جج صاحب 6 منٹ سے زیادہ, ادھر 23 سماعتیں ہیں, 18 دن سنا جاتا ہے, کئی گھنٹوں کی ریکارڈنگ بنتی ہے, عوام میں ایک نیریٹو بلڈ ہو جاتا ہے, اور جب اس نیریٹو کو جو ہے وہ اس کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ سنا ہی نہیں جاتا. تو اور وہ ایک عوام الناس میں, تو یہ ایک وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دیندار طبقے کے اندر غم و غصہ ہے کہ یہ بزنس, کیونکہ بزنس گینگ گروپ کا الزام جس کے اوپر ہے اس کو آپ نے اپنی صفائی دینے کا موقع ہی نہیں دیا, اور آپ نے کہا کہ JIT, اور پھر آپ نے اپنا وہ دیکھا. یعنی یہ تو ہمارے منصف ہیں, ہمیں ان سے تو توقعات ہیں. 400 لوگ پکڑے گئے ہیں, آج تک کوئی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. آپ تصور کیجئے, اور صرف اس وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قانون اس کا یعنی قانون کی بالادستی ہو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بالادستی ہو, عدالت و عدلیہ کی بالادستی ہو. لیکن جب عدالتیں اس طرح کا رویہ اختیار کریں گی تب جا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں. لوگ قانون اس وقت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جب ان کو قانون اور انصاف کرنے والے اداروں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا, سنا تھا کہ انصاف کا قتل ہوتا ہے, لیکن اس بار تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انصاف کا قتل کیسے ہوتا ہے. تو بھائی جان اس کے پیچھے 295C اصل نشانہ ہے. پاکستان کو بد امنی کے دہانے پہ لانا چاہتے ہیں, اس کو توڑنا چاہتے ہیں. دشمن جاگ رہا ہے, ہم سو رہے ہیں. آپ نے نا بہت ہی خوبصورتی سی چیز بیان کی ہے. میں چاہوں گا آپ دونوں احباب سے کہ آخر میں آپ ہماری آڈینس کو ایک یہ سارے تناظر میں یہ ایک میسیج دیجئے کہ وہ آپ کا کیا میسیج ہوگا کہ لوگ اس طرح کی سچویشن اگر اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو وہ اپنی سوسائٹی میں کیسے مؤثر انداز میں افیکٹ ڈال سکتے ہیں. اور اسپیشلی جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم خاموش رہیں گے, تو کیا یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ افیکٹو ہے کہ یہ چیز ہونے دو, کوئی کتاب آتی ہے تو اس کو بین کر دو, اس کا جواب نہ دو. تو اس کو آپ ہماری جو اسپیشلی جو ینگر آڈینس ہے کیونکہ وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں, تو یہ آپ دونوں سے میرا کوشچن ہوگا کہ پہلے عبدالوارث گل بھائی اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس بارے میں ہماری ینگر آڈینس کو میسیج دیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیسے کیا ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ایک حکمت کے تحت ضروری تھا کہ ایک ایسا ایشو جس کا عوام الناس کے ساتھ کوئی براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا تو اس کو ہیڈن رکھا جائے. لیکن جب یہ بریک آؤٹ ہو گیا ہے تو پھر اب اس کی وضاحت پیش کرنی چاہیے ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دو. تو آپ چاہے جو ہے وہ پروٹیکشن گینگ کا موقف ہو یا جو ہے وہ جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ بزنس, دونوں کے موقف کو اچھی طرح سے سنیے بغیر کوئی رائے قائم کیے, ان بائزڈ ہو کے ان دونوں موقف کو سنیے, دیکھیے, تحقیق کیجیے. آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ اپنے سینئر علماء کرام سے پوچھیے اور اس کے بعد کوئی رائے یا نیریٹو کو بلڈ کیجیے. بالکل ہماری باتوں پہ سن کے آپ کو اس پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی تحقیق کرنی چاہیے. اور تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ جو حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے. حسن نے ایک بات بڑی اہم کی ہے, وہ یہ ہے کہ بلاسفیمی تو ہوئی ہے, اور ہوئی کس کی ہے؟ تمام مذاہب کی, اللہ کی, رسول اللہ کی, کتاب اللہ کی. بلاسفیمی تو ہوئی ہے. اب اگر آپ واقعی اس میں کسی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں
تو اس میں پھر آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، اور پھر حق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کھڑے ہو جائیے، اور پھر اس کے خلاف آواز اٹھائیے کہ جو یہ بلیسفیمی کر رہا ہے، جو پاکستان میں بد امنی پھیلا رہا ہے، جو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے اور جو دشمنوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، پھر اس کے خلاف جو ہے وہ آپ سیسا پھیلائی دیوار بن جائیے اور اپنا حق ادا کیجیے قوم، ملک، ملت کے ایک فرد واحد کی حیثیت سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ وطن عزیز آپ سے تقاضا کرتا ہے، اس کا پھر حق ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ جی عبدالوارث بھائی نے بہت زبردست میسیج دیا ہے، میں بلکہ انڈورس کروں گا ان کے میسیج کو، اور بہت شارٹ سا بس اس میں ایڈ چیز کروں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو ان بائسڈ ہو کے دیکھیں پہلے تو، اور سیکنڈ نمبر کے اوپر اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ کیا ہم کسی پروپیگنڈا کا شکار تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ ضرور دیکھیں کہ جن لوگوں کو نام لیے جا رہے ہیں، جن پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، صرف یہی انوالو ہے کہ یا پھر اس میں گورنمنٹ کے کئی ادارے انوالو ہوں گے۔ یہ میں چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ ہمیں ریپیٹ کرنی پڑیں گی، کیونکہ پروپیگنڈا جس قدر دوسری طرف سے کیا گیا ہے تو ہمیں بھی اب اس سے اصل حقائق کے سامنے لے کے آنے پڑیں گے۔ ان سب چیزوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر بلاسفیمی ہوئی ہے، اس پہ بھی غور کریں، پھر یہ کسی نے تو کی ہے۔ اور آخری پوائنٹ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم ہے، جن ملزمان کو بچانے کے لیے جو یہ نیٹ ورک ایمان مزاری اور اس کا جو نیٹ ورک ہے جو یہ سامنے آیا ہے، یہ لوگ کون ہیں اور ان کا سابقہ ریکارڈ کیا ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ان کے نیٹ ورک کے تو وہ افراد ہیں جو کہ خود بلاسفیمی کر کے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ جو بلاسفیمی جو کرنے والے ہیں ان کو سزائیں ہو جائیں، وہ کبھی چاہیں گے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ یہ وہ آخری پوائنٹ ہے میری، کبھی کسی سے جب بھی بات ہوتی ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کون ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ اگر وہ ایمن نورانی کا نیٹ ورک ہے، وہ ایمان مزاری کا نیٹ ورک ہے، وہ آسمان جہانگیر کا نیٹ ورک ہے، تو یہ وہ افراد ہیں جو کہ قادیانیوں کے حق میں، جو 295 کے خلاف یا وکاس گرایا ٹائپ کے جو لوگ ہیں، یہ تو خود ان کاموں میں کو یا تو ان لوگوں کو بچاتے رہے ہیں جنہوں نے توہینات کی ہیں، یا یہ خود کر کے بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ تو یہ ضرور جو پوائنٹ ہے اس کی طرف بھی غور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ دونوں آپ کا کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے ہماری آڈینس کو جو اس سارے نیریٹو کے بارے میں بتایا۔ تو جو ہماری آڈینس ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ نے جو ایک طریقہ کیا کرنا کہ کسی کی سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ حجرات میں یہ میسج دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے نا تو پہلے تحقیق کریں۔ تو جیسا ہمارے جو معزز گیسٹ ہیں انہوں نے بڑا ہی خوبصورت طریقے سے آپ کو بتایا کہ آپ دونوں نیریٹو سنیں، جتنے نیریٹو میں سنیں اس کے اوپر تحقیق کریں، پھر آپ ایک رائے لے کر آئیں، اور جب آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے تو پھر آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ آپ پر لازم ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ سب جو ہیں جو آج کی ہماری پوڈ کاسٹ انہوں نے دیکھی ہے اور اس امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں اتنے زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز سے ان کو واقفیت ہوئی ہے، تو آپ نے جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کیجئے، اور ساتھ ہی آپ نے کمنٹ کر کے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس سے متعلق آپ کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اور لوگ جو اسپیشلی ہماری ینگر آڈینس ہے وہ کیسے اسلام کو ڈیفینڈ کرے اور اسلام کا جو نیریٹو ہے لوگوں تک پہنچائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔